آج کا سوال یہ ہے کہ ہم نے آپ سمیت کئی علماء اور مبلغین سے روایات کی تصحیح و تضعیف کے سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ اور علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا نام سنا ہے۔ بڑی نوازش ہوگی اس بات پر کہ آپ ان دونوں کا مختصر سا تعارف پیش کر دیں تاکہ ہم جیسے عوامی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ دونوں بزرگ کون تھے۔ یہ سوال ویسے بڑا معقول ہے کیونکہ تحقیق پسند علماء اکثر روایات کی تصحیح کے لیے یا تضعیف کے لیے اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، یا یہ روایت ضعیف ہے، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اب واقعتاً عوام کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ یہ دونوں بزرگ تھے کون؟ علماء تو اہل علم تو جانتے ہیں، لیکن عوام واقعتاً بے خبر بھی ہے اور وہ جاننا بھی چاہتی ہے۔ تو بھائیو، میں ان دونوں کے تعارف سے پہلے تو یہ کہوں کہ آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، اس دور کے لوگوں کے لیے یہ عظیم پھول تھے جن کی زندگیوں میں بھی ہم یہ خوشبو محسوس کرتے تھے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ہم اور بلکہ قیامت تک انشاءاللہ لوگ ان کی مہک محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ جو میں نے ان عظیم انسانوں کے لیے پھول کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے سلف ایسے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ امام ابن ابی حاتم نے الجرح و تعدیل کی پہلی جلد میں، جو کہ ہے ہی تقریباً مقدمے پہ مبنی، اس میں امام اوزائی کے حالات کے اندر یہ چیز ذکر کی ہے کہ ایک بار امام سفیان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک پھول ہے جو کہ شام کے اوپر ہے، لیکن دیکھا میں نے کہ اس کی ٹہنی کٹ گئی اور وہ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ یہ امام سفیان کو خواب بتانے والا بندہ خواب بتا رہا ہے، تو بڑے بصیرت والے لوگ تھے۔ تو امام سفیان نے جیسے ہی خواب سنا فرمایا، میں ایسے سمجھتا ہوں کہ شاید امام اوزائی جو کہ شام میں رہتے تھے وہ وفات پا گئے ہیں۔ پھول کی تشبیہ اس امام کے ساتھ دی۔ تو آگے سے اثر میں آتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد اہل شام میں سے کچھ لوگ آئے، ان سے وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ ہاں بتائیں امام اوزائی کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا وہ تو وفات پا گئے۔ کب وفات پائے؟ لوگوں نے وقت بتایا، وہی وقت بتایا جو اس بندے کے خواب کے اندر ذکر ہو چکا تھا۔ تو ہمارے سلف بھی بڑے عظیم لوگوں کے لیے پھول کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے دور کے بڑے عظیم پھول تھے، اللہ کے نیک ولی اور صالح بندے تھے۔ اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، نام محمد ناصر الدین تھا اور والد کا نام نوح تھا، دادا کا نام نجاتی تھا، پردادا کا نام آدم تھا۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، اور قوم کے اعتبار سے ارنوت خاندان کے ہیں، اور یہ بڑا علمی خاندان ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے علاوہ اور بھی بڑے عظیم لوگ اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں۔ شیخ شعیب الارنوت ہیں، شیخ محمود الارنوت ہیں، شیخ عبد القادر الارنوت ہیں، اور بہت سارے بزرگان ہیں۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا تعلق بھی اسی ارنوت خاندان سے ہے۔ اچھا، البانی اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کی پیدائش البانیہ کے شہر میں، البانیہ کے ملک میں ہوئی، اس کی گادی کے ہن کے اندر ان کی پیدائش ہوئی سن 1914 کے اندر۔ اچھا، اصل میں یہ گھرانہ بھی علمی تھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو والد تھے نوح، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے نام ذکر کیے شیخ شعیب ارنوت وغیرہ، تو شیخ شعیب ارنوت بھی شیخ البانی کے والد کے پاس پڑھے گئے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنا ابتدائی علم اپنے والد سے حاصل کیا ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے والد نے
البانیہ کو اس وقت چھوڑا جو ابھی شیخ البانی کی عمر چھوٹی سی تھی، ابھی ہی پختہ عمر ہو رہی تھی، کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے والد نوح نے وہاں سے ہجرت کی، البانیہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ شام گئے، اور شام کا جو کیپیٹل سٹی ہے دمشق، وہاں پہ جا کے یہ بندے رہنے لگے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو والد تھے، وہ جو کام ان کا پیشہ ور تھا وہ گھڑی ساز تھے، گھڑیوں کا کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے جیسے ہی شام میں پہنچے تو چھوٹی سی گھڑیوں کی دکان تھی، شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو والد تھے انہوں نے اس دکان پر شیخ البانی رحمہ اللہ کو بٹھایا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ اکثر کہا بھی کرتے تھے کہ اللہ پاک نے اس ہجرت کے ذریعے جو میں نے البانیہ کو چھوڑا، میں شام گیا، دو مجھے بڑے فائدے ہوئے۔ میرے ابا نے جب مجھے ہجرت پہ کروائی، یہاں سے گئے شام گئے، دو بڑے عظیم فائدے ہوئے۔ ایک تو وہاں پہ روزگار کا ایک ایسا موقع ملا کہ جس میں ٹائم نکل سکتا تھا، گھڑی ساز دکان تھی، وہاں پہ بیٹھتا تھا، کچھ ٹائم بیٹھتا، کچھ ٹائم علم کی طرف نکل جاتا۔ دوسری جو یہ مہربانی ہوئی کہ وہاں جا کر پڑھنے کا ماحول بنا، مطالعے کا ماحول بنا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ بھی جب تقریباً 20 سال کی عمر بنی، تو 20 سال کی عمر میں ان کا زیادہ تعلق ہوا علم اور علم حدیث کی طرف، اور اللہ پاک نے بڑی مہربانی یہ کر دی کہ یہ جو دمشق میں رہتے تھے وہاں پہ بہت بڑا ایک عظیم کتب خانہ تھا جو مکتبہ ظاہریہ کے نام سے ہے، اور اہل علم جانتے ہیں یہ امت مسلمہ کا تاریخی بلکہ تاریخی ترین کتب خانہ، قدیم ترین کتب خانہ ہے۔ امام ابن حزم کے زمانے سے، ذہبی کے زمانے سے، ماضی کے بڑے بڑے ائمہ کے زمانے سے بڑا قدیمی کتب خانہ، اور سمجھو کہ کتابوں کا سمندر ہے مکتبہ ظاہریہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ پر اللہ پاک کی یہ نوازش ہو گئی کہ آپ علم حدیث کا شغف بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ میں اس مکتبے میں آنے کا ماحول بھی بن گیا، وہاں پہ آتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو مکتبہ تھا یہ اوقاف خاتے کا تھا، وہاں سے اجازت طلب کی اور باقاعدہ طور پر بیٹھنے لگے اور اپنا پورا وقت یہاں لگانے لگے مطالعے کا، کتابوں کے پڑھنے کا۔ تو اس مرد مجاہد کو اتنا شوق تھا، اتنا ذوق تھا، ان کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بعض کتابوں میں تو آتا ہے کہ کئی بار ایسے ہوا کہ آپ کسی کتاب کو تلاش کرنے کے لیے نکل دے گئی، حدیث مجھے تلاش کرنی ہے، یہ کتاب مجھے تلاش کرنی ہے، کوئی کتاب اٹھاتے دوسری کتاب آ جاتی۔ تو اتنا مطالعے سے ایک بڑا گہرا شوق تھا، اتنا عمیق مطالعہ تھا، اتنے ذوق شوق سے مطالعہ کرتے تھے کہ کتاب کو کھڑے کھول کے دیکھتے تھے، نام پسند آ گیا پڑھنے لگتے تھے، گھنٹوں گھنٹے بات ہی بھول جاتی، اسی کتاب میں لگے رہتے۔ جب ان کی سیرت پہ لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں تو اتنا مطالعہ تھا کہ پورا وقت لائبریری میں، یہاں تک کہ آخری ٹائم پہ کھانا پینا وہ بھی وہیں پر آتا تھا۔ یہاں تک ان کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی ان میں تو یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بھی کوشش ہوتی تھی کہ باہر نہ جاؤں، وہیں لائے جائیں، گھر جائے بغیر وہیں مکتبے کے ساتھ وہیں پہ کپڑے شپڑے تبدیل، کھانا پینا، اتنا مطالعے کا شوق تھا، پڑھنے کا شوق تھا، اور ساتھ و ساتھ تحریر کا کام کیا۔ اب اس بندے نے جب یہاں پہ یہ وقت لگایا مکتبہ ظاہریہ کے اندر، وہ محنت، وہ شوق، وہ ذوق، وہ علم کا مقام، وہ درب کا مقام حاصل کیا کہ اب مشہور ہونے لگے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ عرب تک ان کی شہرت پہنچ گئی کہ ایک عظیم انسان ہیں، بہت بڑے علم حدیث کے گہرے علم رکھنے والے عالم ہیں، محدث ہیں۔ جب یہ مکہ مدینہ تک، سعودیہ تک بات گئی تو وہاں پہ ان دنوں میں جامعہ اسلامیہ مدینۃ المنورہ، اس کے جو وی سی تھے وہ تھے شیخ محمد بن ابراہیم، اور ان دنوں میں سعودیہ کے مفتی اعظم وہ بھی یہی تھے۔ اس بندے نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو شام سے بلایا کہ آپ آئیں، آپ جامعہ میں پڑھائیں، اور آپ جامعہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جامعہ اسلامیہ کی، جامعہ اسلامیہ میں علم حدیث کا جو علم تھا، حدیث کا جو علم تھا، اس کا باقاعدہ طور پر ماحول بنا، یہ تب تھا جب شیخ البانی رحمہ اللہ جامعہ میں آئے تھے، علم حدیث پر نئے فنون کی ابتدا کی، باقاعدہ طور پر یہ علم زور پکڑنے لگا، اور وہیں سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا بڑا سنہری دور تھا جو آپ نے جامعہ اسلامیہ میں بسر کیا، کہ جب ان کی زندگی کی کتابیں پڑھتے اتنا سنہری دور تھا، آپ اتنے
عزت و عظمت کے صاحب ہوتے تھے. ایسے سمجھے کہ جامعہ اسلامیہ میں مدینہ المنورہ میں لوگوں کا ہجوم ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا, اور آپ ویسے بھی ملن ساز سے محبت رکھنے والے عاجز انکسار بندے تھے. جامعہ کے طلباء یہاں تک کہ ہر وقت آگے پیچھے ہوتے تھے. شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے گھر کی طرف آتے تو مہمان گھر تک بھی یہ طلباء آ جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ اتنا لوگوں کے نظروں میں, خاص طور پر طلباء کے نظروں میں قدر تھا, اتنی محبت تھی. شیخ البانی رحمہ اللہ کی چپلیں اٹھانے پر باقاعدہ طور پر ایک دوسرے میں مقابلہ ہوتا. اتنی اللہ پاک نے عزت دی, اتنا مقام دیا, اتنا رتبہ دیا. لیکن معاملات کچھ ٹائم کے بعد نہ بن سکے. پھر سے اپنے علاقے کے طرف واپس جانے کا ارادہ کیا. لیکن جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو بنارس کے ایک بہت بڑے اہل حدیث علامہ گزرے ہیں, انہوں نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے ملک میں چلیں. فرمایا کہ نہیں, اب میں اپنے علاقے کی طرف جاتا ہوں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے علاقے کی طرف واپس گئے. وہاں پہ وقت گزرا, عرصہ گزرا, اور زندگی تو آخر ختم ہونی ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ جو آخری ٹائم پر وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اردن کے کیپیٹل سٹی عمان کے اندر. قربان جائیں اس مرد مجاہد پر. اس نے جو اس وقت وصیت کے طور پر کلمات کہے ہیں وہ بھی بڑے قیمتی ہیں, جو ان کی زندگی پر لکھے ہوئے کتب میں ملتے ہیں. وصیت یہ کی تھی, پہلی وصیت تو یہ تھی کہ میں جیسے ہی فوت ہو جاؤں تو میری تدفین میں تاخیر نہیں کرنی, ٹائم نہیں لگانا کہ فلاں آئے, نہیں, میری فوتگی ہو تو میری تدفین جتنی جلدی ہو سکے آپ کر دیں. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں, چھپی ہیں, نہیں چھپی ہیں, یہ سارے کی ساری کتابیں میں وقف کرتا ہوں جامعہ اسلامیہ کے نام, وہاں پہ پہنچائی جائیں, ان کے حوالے کی جائیں. اب اس بندے نے اپنی زندگی میں بڑا کام کیا. میں نے آپ کے سامنے یہ چیز ذکر کی, یہ محنت, یہ کوشش, یہ کاوش, اتنا گہرا ذوق, گہرا شوق, علم حدیث پر بڑا کام کیا. کئی کتابیں تصنیف فرمائیں, تالیف فرمائیں, کتب احادیث پر بڑی تحقیق کی. سنن اربع پر, سنن ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, ان چاروں پر تحقیق ہے. سنن ابی داؤد کے صحیح روایات الگ کی, صحیح ابی داؤد کے نام سے, ضعیف روایات الگ کی, ضعیف ابی داؤد کے نام سے. اسی طرح چاروں کتابوں پر تحقیق ہے, بڑی عظیم اور بڑی سمجھو کہ جامع تصنیف, سلسلہ صحیحہ, سلسلہ ضعیفہ, جامع صغیر پر محنت کی, اس کے صحیح کے نام سے روایات الگ کی, پھر صحیح الجامع نام رکھ لیا, ضعیف روایات الگ کی, ضعیف الجامع, ایسی بہت ساری کتابیں. ایسے سمجھیں کہ قریب تقریباً 200 کتابیں ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی. اور اس کے علاوہ ان کے جو دروس ہیں, اب تو ماشاءاللہ جدید دور میں وہ سارا مواد تقریباً نیٹ پہ مل جاتا آگے. تو یہ بڑے, اور آپ ان کے دروس سنیں, لیکچر سنیں, لیکچر سے بھی بڑی پرتاثیر گفتگو ہے. اللہ کے ولی لگتے ہیں, اللہ کا ڈر رکھنے والے, اللہ رب العالمین کی محبت رکھنے والے, یعنی کہ ایک محبت کے قابل, ایک عظیم انسان. اللہ پاک نے یہ وقار دیا, یہ رتبہ دیا, عرب و عجم میں ان کا نام روشن ہے. تو انہوں نے اس علم کے پیچھے, اس چھانبین کے پیچھے اتنا وقت لگایا, اتنی محنت کی. اللہ پاک نے اسے تلقی بالقبول حاصل کی, عرب و عجم میں ان کا نام روشن ہے. ہاں باقی اتنا ہے کہ روایات کی تصحیح کے سلسلے میں خاص طور پر کافی ائمہ نے انہیں متساہل قرار دیا ہے کہ آپ حکم لگانے میں متساہل ہیں, یعنی کہ بعض اوقات ضعیف روایات کو بھی آپ صحیح کہہ دیتے ہیں. تو اس میں ایک چیز ہے, ہر دور میں یہ کام تو ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اکثر لوگوں کے اندر کام کے زیادہ کرنے کا حرص ہوتا ہے. سلف میں بھی کئی ایسے ائمہ ہیں, جب ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو روایات لینے کے سلسلے میں, دینے کے سلسلے میں اس ضعیف راویوں سے بھی لے لیتے ہیں. تو جب اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں تو سلف کے علماء کہتے ہیں کہ یہ کام اس بندے نے اس لیے کیا ہے کہ اسے کثرت حدیث کا شوق تھا, زیادہ سے زیادہ روایتیں بیان کروں, تو اس وجہ سے یہ کثرت اور علم حدیث کو کثیر, اس معاملے میں زیادہ علم حاصل کرنے کی غرض سے, زیادہ روایات پیش کرنے کی غرض سے, پھر وہ لوگ اس چیز میں تھوڑا کوتاہی کر دیتے تھے, ضعیف راویان سے بھی روایات لے لیتے تھے. تو اس مرد مجاہد کا بھی یہ معاملہ, اس نے بڑا کام کیا ہے, بڑی کتابیں ہیں. تو اس وجہ سے ان کی روایات کے اندر تصحیح کے سلسلے میں معاصرین علماء سے سمجھے کہ قریب اتفاق ہے, قریب اس بات پر متفق ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ سے بعض اوقات تساہل ہوا ہے. لیکن
یہ بھی چیز غلط ہے کہ ان کا تساہل کو لے کے اور اس چیز پر تماشے کھڑے کیے جائیں اور اس عظیم شخصیت کی شان میں اس کی ذات کے سلسلے میں تنقید کی جائے. اب یہ دیکھیں کتنا عظیم کام کیا گیا. اگر غلطیاں ہیں تو وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نیک نیتی کے نام پر انشاءاللہ اس معاملے میں بھی اس بندے کے لیے اجر ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا تعارف مختصراً آپ نے سن لیا ہے کہ جب بھی روایات کے بارے میں کوئی کہتا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا گئے, اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گئے, تو آپ کے ذہن میں اس عظیم انسان کا تعارف آ جانا چاہیے. اچھا باقی دوسرے جو شیخ کا پوچھا گیا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ, میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات شیخ کے حالات یا مختصر سے تعارف پیش کرنے سے پہلے کہوں. ہمارے معاشرے میں جب ایسے حقیقت میں بھی لفظ عشق اس کا استعمال جائز نہیں ہے, کیونکہ لفظ عشق منحوس ہے, بے مقصد لگتا ہے. اگر اس لفظ کا استعمال جائز ہوتا تو میں آج یہ کہتا کہ میں تو اس بندے کا سمجھو عاشق ہوں. اگر یہ لفظ جائز ہوتا کہ یہ بندہ اتنا عظیم ہے, اللہ پاک اس عظیم انسان کو ان کے سارے معاملات, ان کی کوتاہیاں درگزر فرمائے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, یہ بڑے عظیم انسان تھے. یہ سمجھو ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا نا صدیوں میں, جنہیں مجدد کہا جاتا ہے, جو آ کے معاملات کی تجدید کرتے ہیں. یہ مرد مجاہد, یہ نبیل النصر, یہ وحید الدہر بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے. نام محمد زبیر تھا, والد کا نام مجدد خان تھا. پیدائش 1957 میں ہوئی. کہاں پر؟ حضروں کے قریب ان کا آبائی گاؤں تھا, پیر داد کے نام سے. ابھی تو وہ حضرت شہر کے ساتھ مل چکا ہے, اور آپ کی زبان ہندکو تھی, ذات علی زئی تھی. تو اس بندے کو بھی اللہ پاک نے وہ مقام دیا تھا بچپنے سے. شیخ البانی کا آپ نے سنا تقریباً 20 برس کی عمر میں یہ باقاعدہ طور پر علم حدیث کی طرف آئے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تقریباً اسی عمر میں 22-23 سال کی عمر میں علم حدیث کے قریب آئے. لیکن اس علم کی طرف آنے سے پہلے, آنے کے بعد اس بندے کو بھی مطالعے کا بڑا شوق تھا. اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے, جنت الفردوس کا اعلیٰ درجہ اور مقام عطا فرمائے. اللہ پاک نے ان کی زیارت کا جو موقع عطا فرمایا, تقریباً 1.5-2 مہینے, یہ جو ایسے سمجھیں کہ 2013 کہ جو جون جولائی کا مہینہ تھا, ان دونوں مہینوں میں اس بندے کے ساتھ اللہ پاک نے یہ موقع دیا سعادت کا, ان سے سیکھنے کا, پڑھنے کا موقع نصیب ہوا. بار بار زیارتوں کا موقع ملتا رہا. اس سے پہلے بھی شیخ رحمہ اللہ کی زیارت 2 بار ہوئی تھی. پہلی بار تو غالباً سندھ کی عظیم دینی درسگاہ جامع تعلیم القرآن و سنہ گھمن آباد, جو سمجھو کہ اس وقت سندھ کی سب سے عظیم دینی درسگاہ ہے, وہیں پر میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. تو وہاں پر شیخ رحمہ اللہ آئے تھے, اللہ پاک نے زیارت کا موقع دیا. اس کے بعد یہ مرد مجاہد دوبارہ ایک دورہ بھی ہوا تھا, حالہ میں, شہزاد پور میں, ان شہروں میں بھی آئے تھے. علم کے طلب کا معاملہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا. شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بچپنے میں طالب علمی کے زمانے میں مجھے کتابوں کا اتنا شوق ہوتا تھا, میں جب اسکول سے واپس آ رہا ہوتا تھا تو میں راستے میں بھی بعض اوقات کتاب پڑھتا ہوا آتا ہوتا تھا. بلکہ فرماتے تھے کہ میں بچپنے میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا تب بھی کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی. میری امی مجھ سے کتاب چھین کے رکھ لیتی کہ بیٹا یہ کھانا کھانے کا ٹائم ہے, ابھی کتاب کو چھوڑیں, ابھی پڑھیں. اتنا بچپنے سے اس بندے کو اللہ پاک نے کتابوں کا شغف اور شوق دیا تھا. اچھا, جب علم حدیث کی طرف آئے, اب سب سے پہلی بات جو میں اس بندے کی خصوصیت ذکر کروں گا, پکے پختے عظیم دیندار انسان تھے. بہت سارے علماء ملتے ہیں, عالم تو ہیں, علم بھی ہے, لیکن وہ دین سے خالی ہے. لیکن اس مرد درویش کے اندر جو سب سے عظیم بات تھی, بڑے پکا پختہ دیندار, کتاب و سنت کے سچے علم بردار, سچے محب تھے کتاب و سنت کے. اب اس کا انداز آپ اس بات سے لگائیں, غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ حیدرآباد کے اندر آئے تھے, علی مسجد کے اندر مغرب کی نماز پڑھائی تھی. اب اس بات سے پہلے یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھی ہے, وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.
یہ کافی بڑی صورت ہے. ایسے سمجھے کہ میری 88 کی پیدائش ہے, اس وقت میری تقریباً 32 سے 30 سال عمر گئے, لیکن اس عمر میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا کہ کسی نے مغرب کی نماز میں سنت پر عمل کرتے ہوئے سورہ طور پڑھی ہو. واحد میری زندگی کا یہ مشاہدہ کہ یہ عظیم انسان جب حیدرآباد آئے تھے, مغرب کی نماز پڑھائی تھی, وہ طور پڑھی تھی. کتنا ایک سنت کا شوق تھا, ذوق تھا, ہر وقت مسواک کا اہتمام, دین کے تمام تر معاملات مسائل, ہر چھوٹی بڑی بات کے سلسلے میں کتاب و سنت کے معاملات کا بڑا احتیاط کرنا, بڑا محتاط رہنا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم حضروں میں ان کے پاس ہوتے تھے تو کسی ساتھی نے پوچھ لیا, حضرت وہ فلاں مکتب فکر کے فلاں رسالے کو مجھے منگوانا ہے, میں چاہتا ہوں کہ مستقل طور پر لگوا لوں, میرے پاس آتا رہے. میں نے کوشش کی ہے لیکن میری کوشش کے باوجود لگ نہیں رہا, کیونکہ وہ مسلک کے علاوہ دوسروں کو دیتے ہی نہیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کو دھوکہ دہی میں لگاؤں, میں فون پہ رابطہ کر کے اپنا مسلک کچھ اور بتاؤں تاکہ وہ رسالہ میرے نام لگ جائے. تو یہ بندے تھے دیندار, زندگیوں کے معاملات میں بھی محتاط رہتے تھے. فوری طور پہ کہا کہ خبردار ایسے نہیں کریں آپ, جھوٹ بول کے مخالف ہی صحیح کچھ بھی ہے, لیکن جھوٹ کی اجازت دین نے نہیں دی. تو یعنی کہ اتنے احتیاط کرنے والے, کتاب و سنت کے سچے پابند, اور اللہ پاک نے محنت کا جو میں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا, مطالعے کے معاملے میں مکتبہ نہیں کہ کتابوں کا سمندر ہے. اب تو جدید دور میں نیٹ پر بھی موجود ہے. اللہ پاک انہیں ان کے ان نیکیوں, ان محنتوں, ان کوششوں کاوشوں کا بڑھ چڑھ کے رب رحمان جو سب سے بڑا سخی ہے اسے بدلہ دے. اتنا مطالعے کا شوق تھا کہ علماء جانتے تاریخ ابن عساکر 80 جلد پر ہے, لیکن اس عظیم انسان نے وہ پڑھی ہوئی تھی پورے کی پوری. سیر اعلام النبلاء کا پرانا نسخہ 40 جلدوں کا, ابھی دارالحدیث والوں نے 18 جلدوں میں شائع کیا ہے. اس مرد مجاہد نے پورا پڑھا ہوا تھا. آپ ان چیزوں سے انداز لگائیں. التنقیل علامہ معلمی کی 7 مرتبہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پڑھی ہے, کوئی کتاب نہیں چھوڑی ہوتی تھی, ساری کتابیں پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں ہم لاہور شیخ رحمہ اللہ کے پاس سے, تو لاہور کے کچھ لوگ آئے, تو وہ انجینئروں کا وفد تھا, تقریباً انجینئر تھے. تو پوچھا, کتب خانے کی زیارت کی, کہا اتنے بڑا کتب خانہ آپ پڑھتے ہیں, کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے الماری کی طرف اشارہ کیا, فرمایا نئی کتابیں جو آتی ہیں یہاں رکھتا ہوں جب تک نظر سے نہ نکلے, سوائے ان کے میں نے ساری کتابیں مکمل یا ضروری جگہ میں نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اتنا بڑا گہرا مطالعہ تھا. اس بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا, فَيُغْمِي إِغْمَاءَ الطَّيْرِ, ان کی نیند ہوتی تھی پرندوں والی نیند. ایسے سمجھو کہ اس بندے کی نیند بھی یہی ہوتی تھی, پرندوں والی نیند. مجھے یاد ہے کہ ہم جب وہاں پہ رہتے تھے حضرت میں شیخ رحمہ اللہ کے پاس, تو صبح سے ہم کتب خانے میں 8-9 بجے بیٹھ جاتے تھے, تو تقریباً ظہر تک وہاں پہ تخریج وغیرہ یہ معاملات حل کرتے رہتے تھے. تو یہ مرد مجاہد فجر سے پہلے اٹھتے تھے, فرمایا کرتے تھے میں تہجد کی نماز کے وقت اٹھتا ہوں اور اسی وقت وہیں پہ میں ناشتہ کرتا ہوں, فجر نماز پہ آ کے پھر میں مطالعے میں لگتا ہوں. پھر یہاں تک کہ تقریباً ایسے سمجھو کہ 12 بجے کے قریب شیخ فرماتے تھے کہ بس میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں ظہر پر. اب 1 گھنٹہ تقریباً 1 گھنٹے کے لیے جاتے, کھانا وغیرہ کھاتے اور ہلکی پھلکی سی نیند کر دے. آپ کو میں نے کہا نا پرندوں والی نیند کر کے فوری طور پر واپس آ جاتے. سارا وقت لائبریری میں, کتب خانے میں. اب اتنا وقت, اور آگے سے ذہانت بھی اتنی عظیم تھی. قرآن پاک فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 3 مہینوں میں حفظ کیا ہے. 30 پارے 3 مہینوں میں حفظ کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ایک بار مجلس میں بیٹھے تھے, ایک بندے نے کوئی حدیث پوچھی, شیخ نے سند پڑھی. یہ ساری چیزیں میرے ساتھ جو طلباء تھے سندھ میں سے, ہم 3-4 بندے گئے تھے, انہیں اس چیز کا علم ہوگا, وہ ایک چیز انہوں نے نوٹ کی ہوگی. مجھے یاد ہے کہ ساری باتیں امید ہے انشاءاللہ ان کو یاد ہوگی. ایک بندے نے ایک حدیث پوچھی, شیخ رحمہ اللہ نے اس کی سند پڑھی اور فرمایا کہ اس کے اندر فلاں راوی ضعیف ہے. اس ساتھی نے پوچھا کہ حدیث یہ کتاب آپ نے کب پڑھی ہے؟ فرمایا سے 7 سال پہلے. 7 سال پہلے کتاب پڑھی تھی, اس کی سند ابھی بھی یاد ہے, اور جو اس میں ضعیف راوی تھا اس کا بھی پتا تھا. اتنا سمجھو کہ کتابوں پہ عبور, اتنی محنت, کوشش, کاوش. اور اصل عظیم بات یہ تھی کہ اصل کتابیں پڑھتے تھے. آج کل ہم جو کمزور لوگ ہیں بس نیچے کی کچھ کتابیں پڑھ کے خطبہ دے دیا, گزارا کر لیا, ایسے نہیں تھا. یہ ساری محنت ہوتی تھی بنیادی کتابوں پر. مجھے یاد ہے کہ حیدرآباد میں جب آئے تھے, میرے شیخ, میرے استاذ, میرے محسن
بڑے عظیم انسان، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مولا کریم ان سے خوب اپنے دین کی خدمت لے۔ الشیخ محمد خان توحیدی صاحب جو ابھی بھی موجود ہیں تھر کے اندر، ماشاءاللہ سے ابھی ادارے کے معاملے میں کوشش میں ہے کہ ادارہ بن جائے، اللہ پاک ان سے خوب دین کا کام لے۔ میرے اساتذہ سارے عظیم تھے، لیکن یہ ان میں سے ایک عظیم اور بڑے محسن تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں بڑے احسانات ہوئے اس بندے پر، اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو جب حیدرآباد میں آئے تھے تو شیخ ربیع رضوی رحمہ اللہ سے سامنے بیٹھے تھے تو کوئی مسئلہ پوچھا، شیخ رحمہ اللہ نے بیکی شریف کا ایک جلد سامنے رکھا، کہا کہ ان میں سے جہاں سے پوچھو، جو راوی پوچھو، جو احوال پوچھو، میں بتاتا ہوں۔ اور اہل علم جانتے ہیں کہ بہقی کی جو سند ہے بڑی لمبی ہے، کیونکہ امام بہقی 5ویں صدی کے، 5ویں صدی سے لے کے نبی کریم علیہ السلام تک کتنا لمبا سلسلہ ہے۔ لیکن شیخ زبیر رضوی رحمہ اللہ کو اللہ پاک نے اتنا علم دیا تھا کہ ان سارے راویان سند کے معاملات برزبانیات تھے، پوچھے کوئی سند، کوئی راوی، کسی کے حالات، اتنا بنیادی کتابوں سے گہرا تعلق تھا اور اتنا ان کتابوں کو ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح اصول حدیث کے سلسلے کے اندر شیخ رحمہ اللہ کرتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے کہ اصل کتابوں کو پڑھیں۔ آج ہم جیسے ساز لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نخبۃ الفکر پڑھ لی، اصطلاحات المحدثین پڑھ لی، تفسیر المصنف پڑھ، انہی کتابوں پہ ہم خاص طور پر گزارا کرتے ہیں۔ لیکن اس مرد اصل جو اصول حدیث کی جو اصل کتابیں تھیں ان کو پڑھا ہوا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ ایک ایک معاملے میں بڑی تحقیق۔ آج ہم جن غلطیوں کا شکار گئے، ہم تو بس وہی معاملات دہراتے رہتے ہیں۔ اس بندے نے علم حدیث میں جیسے سمندر میں سمندروں سے ہیرے نکالنے والے بندے نیچے چلے جاتے ہیں، نیچے سے ہیرے نکال کر یہ ہیرے نکالنے والے بندے تھے۔ کئی ایسے معاملات ہوئے، علماء جواب دینے سے قاصر ہوتے، لیکن یہ مرد مجاہد بول اٹھتا۔ پوچھا گیا، جیسے کل بھی میں نے آپ کے سامنے درس میں کہا تھا، کلمہ کوئی جواب نہیں دے سکا، یہ مرد مجاہد کتب احادیث سے نکال کر ہے کہ کلمہ ہمیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، سنت رسول سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہوا تھا کہ عام طور پر آپ مجلسوں کے ابتدا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے گئے، شیخ رحمہ نے جو حوالہ دیا کہ امام خطیب بغدادی کی کتاب اخلاق الراوی، اس میں یہ موجود ہے۔ تو اس قسم کی اور بہت ساری چیزیں تھیں جو لوگوں کے سامنے نایاب ہوتی تھی، یہ مرد مجاہد تلاش کر کے لایا کرتے تھے۔ لیکن اتنی عظمتوں والا جس کو اللہ پاک نے اتنا ذہن دیا ہو، اتنا فہم دیا ہو، اتنا مطالعہ دیا ہو، اتنا علم دیا ہو، اتنی بصیرت و بصارت سے نوازا ہو، لیکن سادگی پہ قربان جائیں، جو خصوصیات تھیں اس مرد مجاہد کی، اتنی عظمتوں والا۔ لیکن آپ چلتے پھرتے وہی دیکھیں گے، سادی سی چپل ہوتی تھی، وہ جو سپاڑی چپل جس کو بولتے ہیں، یہ چپل پہنتے تھے، سادے سے کپڑے ہوتے تھے۔ اللہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو یہ سمجھا تھا بڑی جامعہ ہوگی، بڑا اسٹینڈرڈ ہوگا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی مولوی تھوڑا بڑا بن جائے تو اس سے ملنے کے لیے مسئلے ہوتے ہیں، ان کے وزیروں سے ملنا پڑتا ہے، ان کے مشیروں سے ملنا پڑتا ہے، پھر بات کرتے ہوئے بندہ ہچکچاتا ہے۔ اس مرد مجاہد میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل سادہ سا بندہ۔ اور اللہ پاک نے یہ عظمتیں اس بندے کے بارے میں جو آپ سنتے ہیں نا، شیخ زبیر رضوی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، آپ اس بندے کا تعارف ذہن میں بٹھائیں کہ یہ بندہ ہے کون۔ اور یہ بھی عظیم خصلت تھی، انسانی ناطے کہیں غلطی ہو جاتی، کوئی بندہ نشاندہی کرتا، فوری طور پر رجوع کر دیتے۔ یہ نہیں کہتے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، اتنا بڑا محقق ہوں، میں ایک عام بندے کے سامنے کیسے اقرار کروں۔ ان کے آپ رسالے پڑھ کے دیکھیں، 20 مثالیں ملیں گی۔ رجوع کرتے تھے، میں اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں، میں اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ حضروں میں ایک بار، حضروں میں بھی نہیں، حضروں سے آگے جو ہم دیر گئے ہوئے تھے، اب شیر محمد حفظہ اللہ جو شیخ کے خاص ساتھی تھے، ان کے گاؤں میں وہاں پہ موسم ٹھنڈا ہوتا تھا تو گرمیوں کے موسم شیخ وہیں گزارتے تھے۔ تو جس رمضان میں ہمیں موقع ملا تھا، جون جولائی کے اندر ہم وہاں گئے تھے، تو وہاں پر شیخ سے کسی بندے نے کسی حدیث کے معاملے میں کسی شاگرد نے سوال کیا تھا، شیخ آپ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے الاذان فوق المنارہ، منار کے اوپر اذان دینے کا بیان۔ تو اب وہ حدیث ہیں عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں ایک خاتون سے، شیخ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو ایک شاگرد نے پوچھا شیخ محترم سے کہ شیخ آپ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، لیکن فلاں جو عرب عالم ہے اس نے ضعیف کہا ہے۔ شیخ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ شاگرد نے وجہ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو عروہ نقل کرتے ہیں آگے خاتون سے، یہ قبیلے بنی نجار کی خاتون ہے اور یہ زید بن ثابت کی والد آگے۔ اس آدمی نے کہا کہ عروہ بن زبیر کی جب زید بن ثابت سے خود سے ملاقات نہیں ہے، ان کی والدہ سے کیسے ملاقات ثابت ہوگی؟
تو شیخ رحمہ اللہ نے جب یہ بات سنی تو تھوڑا سوچنے لگے، فرمایا کہ میں اس بات پر تحقیق کروں گا۔ اب یہ دیکھو بڑے ذہن بڑے جگر کی بات یہ کہ وقت کا ایک محقق ایک شاگرد کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس پر غور بچار کروں گا۔ تو انہیں کہ اتنی سادگی تھی، اتنی عاجزی تھی، اور بڑی محبت کرنے والے تھے۔ جس عظیم انسان کا آپ اتنا تذکرہ سنتے ہیں، محبت کے معاملے میں اس کی ایک ہی مثالیں تو 20 ہی ہو گئیں۔ جب ہم سندھ سے 4 ساتھی گئے تھے، جب ہم وہاں پہ گئے تو شیخ رحمہ اللہ جیسے گاڑی سے اترے وہاں پر ملے، کہا کہ میں آپ کے استقبال میں کھڑا ہوں، اور بڑی عظیم بات، میں نے ایسا استاد زندگی میں نہیں دیکھا، جیسے ہم سے ملے تو ہماری پیشانیوں کو چومنے لگے، کہنے لگے کہ میں رابطے میں تھا آپ کے ساتھیوں سے، آپ جس سے پوچھے تو آپ کے استقبال کے لیے، یہ محبت تھی۔ اور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو آخری وقت طبیعت بھی خراب تھی، کیونکہ جب دیر میں تھے وہیں سے طبیعت خراب ہوئی تھی، جو جب واپس حضروں میں آئے تو وہاں طبیعت خراب تھی، وہاں بھی جب رخصت کیا طلباء کو تو ان کی پیشانیوں پر چوم کر بوسہ کرتے ہوئے رخصت کیا، یہ محبت تھی۔ اور طلباء کے لیے تو اتنی ان کو حوصلہ افزائی اتنی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب کتب خانے کو دیکھ ہم نے بولا شیخ اتنا بڑا کتب خانہ، فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، محنت کرو اللہ دے دے گا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میرے پاس تفسیر تبری نہیں تھی، میں نے کسی مکتبے والے کو کہا ہے 1 جلد مجھے دے دو، انہوں نے انکار کر دیا۔ میرے استاد شیخ عبدالحمید اظہر زندہ تھے، میں نے ان کو کہا، یعنی کہ وہ شیخ اس ٹائم میں بات کر رہے تھے، وہ شیخ بھی اس وقت حیات تھے، شیخ کے استاد بھی زندہ تھے، تو شیخ نے کہا اپنے استاد کے بارے میں کہا کہ پھر شیخ عبدالحمید اظہر کو میں نے کہا کہ شیخ آپ مجھے لے کر دیں، تو ان کے استاد نے وہ 1 جلد لے کر شیخ رحمہ اللہ کو دی۔ تو شیخ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بھی وقت تھا کہ میں تبری کی 1 جلد مجھے مل نہیں رہی تھی، میں نے منتوں سے لی تھی، تو آپ بھی مایوس نہ ہو، محنت کریں یہ چیزیں آ جائیں گی۔ اسی طرح جب آگے لکھنے پڑھنے کے معاملات اتنا حوصلہ دلاتے تھے طلباء کو، وہ فرما رہے تھے کہ آپ محنت کرو۔ فرما رہے تھے میں نے نور العینین جب لکھی تھی، مکتبے والوں کے پاس میں جب پہلی بار لے کے گیا، چھپوانے سے انکار کر دیا، لیکن وہی کتاب آج چھپ کر منظر عام پر کس قدر آ رکھی ہے۔ تو یہ چیزیں دے کر شاگردوں کو طلباء کو حوصلہ افزائی، تو ایک بڑے عظیم انسان تھے۔ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت تو آنی ہے۔ وہ جب دیر میں ہی تھے وہیں پر طبیعت خراب تھی، اور مجھے ابھی بھی ان کا قول یاد ہے۔ وہاں بھی ایک ساتھی ہوتے تھے، ابھی بھی وہ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ سرگودا کے اندر جامع بخاری کے اندر وہ استاد ہیں، یا شاید کسی کوئی کام وہاں ذمہ داری ہے، وہ اکثر شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ محمد ارسلان زبیری اپنے آپ کو وہ کہتے تھے، اتنی شیخ سے محبت ہوتی تھی، ہر وقت شیخ کے ساتھ ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب دیر میں شیخ رحمہ اللہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو شیخ نے ایک جملہ بولا تھا، شیخ نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو عمر تھی وہ 54 برس تھی، اور میں سمجھتا ہوں تقریباً شیخ کی اس وقت عمر تقریباً 57 برس تھی۔ تو شیخ یہ کہہ رہے تھے، جس اندازہ جو لگتا تھا کہ شیخ رحمہ اللہ یہ مثال دے رہے تھے کہ ان کی عمر بھی اتنی تھی تو ہماری عمر بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ اور وہاں سے جب واپس آئے تھے وہیں پر طبیعت خراب ہوئی، پورا مہینہ رہنے کا پروگرام تھا، لیکن 15 دنوں کے بعد واپسی ہوئی۔ واپس آئے تو طبیعت آہستہ آہستہ کچھ بہتر ہوئی، پھر سرگودا کے اندر طبیعت خراب ہوئی، حتیٰ کہ کافی دنوں تک آپ علیل رہے، اسپتال میں ایڈمٹ رکھے، یہاں تک کہ پھر 2013 کے اندر غالباً محرم الحرام کا مہینہ تھا، اس عظیم انسان کو اللہ پاک نے اپنے ہاں بلا لیا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے کہ مولا کریم ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ تو وہ پیچھے بطور صدقے جاریے کے بڑا علم چھوڑ کے گئے، علم حدیث، خاص طور پر احادیث کی تحقیق، تخریج، باقیوں کی تحقیق و تخریج اور اس عظیم انسان کی تحقیق و تخریج میں فرق یہ ہے کہ اس کا ایک ایک معاملہ بڑی محنت پر ہے، ایک ایک چیز کی بڑی چھان بین کرتے تھے، ذرے برابر کوئی کوتاہی، کوئی تساہل نہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ سمندر کے تہوں تک جاتے تھے، یہ کسی شخصیت کسی ذات کے پیچھے نہیں چلتے تھے، یہ ان لوگوں میں سے شامل تھے جو خود چلتے تھے، کئی لوگ ان کے علم کے پیچھے چلتے تھے۔ اسی وجہ سے کئی ایسے معاملات تھے جو ماضی کے لوگ چلتے رہتے۔ اس مرد مجاہد نے کہا کہ نہیں، ان چیزوں کی بھی چھان بین کی ضرورت ہے۔ ان سے پہلے اکثر کتب کے اندر آپ پڑھیں گے لوگ کہتے تھے شہر بن ہوشب ضعیف ہے، اس مرد مجاہد نے تحقیق کر کے بتایا کہ نہیں، یہ بندہ تو سکھ آگے۔ عثمان بن ابی شیبہ کو بڑے بڑے ضعیف کہتے تھے، اس مرد مجاہد نے کہا کہ نہیں، غلطی پر ہو، یہ تو سکھ آگے۔ نعیم بن حماد اور بہت سارے راویان پر، بلکہ باقاعدہ طور پر بات اب تدلیس کے مسئلے پر سال ہاں سال گزر گئے، ابن حجر کی طبقات المدلسین پر بس لوگوں کا اعتماد تھا، کسی نے کبھی چھان بین نہیں کی۔
اور کی بھی صحیح تو اس طرح نہیں جس طرح کرنی چاہیے تھی. اس مرد مجاہد نے اسی پر ایسی تحقیق کی, ایسی مثالی تحقیق سامنے لائے کہ پچھلے دنوں میں عرب کے ہاں کسی عالم نے کتاب لکھی اس مسئلے پر, تو اس میں نے بھی مقدمے میں لکھا کہ میں اس بندے مرد مجاہد کی تحقیق سے متاثر ہو کر میں نے وہاں سے کچھ علمی اور کافی علمی چیزیں لی ہیں. تو اس بندے کا جو حدیث کے میں تو آپ کو یہ کہوں کہ اتنی اس عظیم انسان کی محنت تھے. اگر دین میں تقلید جائز ہوتی, جائز نہیں ہے, اگر جائز ہوتی تو میں سمجھتا ہوں یہ کہتا کہ میں اس بندے کی تقلید کرتا ہوں, کہ اتنی اللہ پاک نے اس بندے کو اس فن میں مہارت دی تھی, محنت, کوشش, کاوش. اچھا, ان کے تذکرے کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ چند ایسی باتیں بھی کر لوں جو طلباء کے لیے نصیحت کے. وہ طلباء کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آپ حوصلہ نہ ہاریں, آپ ہمت کریں. جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی, تبری کا حوالہ دیا, فرمایا کتب خانہ میرے پاس بھی نہیں تھا لیکن محنت کی. تو ایک سبق کے طلباء کے لیے کہ آپ محنت کریں, ساری چیزیں بن جائے گی. آپ اپنی تصانیف میں اپنی ذات کی مقبولیت سوچتے, آپ محنت کریں, اللہ پاک آپ کو مقبول بنا دے گا. وہ شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ طلباء کے لیے آپ محنت کریں. وہ شیخ تو یہ فرماتے تھے کہ 10 سال تک ایک طالب علم کہہ لے کہ میں اپنی زندگی اس فن میں تو کھپا کے رکھاؤں گا, 10 سال وہ لگا لے, اللہ پاک منزل مقصود دے دے گا. وہ شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اصل جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں. اور اکثر یہ بھی سننے کے لیے ملتا وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو مروج طریقہ تعلیم ہے, یہ حدیث کے پڑھنے کا طریقہ ہے. حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان, منٹوں میں سندیں پڑھ کے, روایتیں پڑھ کے معاملے کو ختم کیا جاتا ہے. شیخ رحمہ اللہ فرمایا تھا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. علم حدیث کو ایسے پڑھو جیسے اسلاف پڑھتے تھے, حسانید, متون, روات, راویان, حالات, ان ساری چیزوں کو. تو اس مختصر سی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مرد مجاہد جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی تھا, اللہ کا دوست تھا, اور اللہ کی خوشنودگی کے لیے اس نے اپنی زندگی سارے معاملات سے کٹ کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کھپا دی, اور علم حدیث میں وہ درک, وہ فہم حاصل کیا, اور ایسے نایاب جوہر لے کر آیا. ایسے سمجھو کہ ایسی روشنی چھوڑ گیا کہ اس روشنی سے اب فائدہ اٹھانے کی ضرورت کے. ایسے عظیم انسان جو یہ راستہ ہمیں دے کر جاتے, ہم طلباء کو چاہیے کہ ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں. یہ بھی بات کہہ لوں, بعض اوقات کچھ نادان کہہ دیتے کہ نہیں زبیر علی زئی جو تھا وہ بڑا متشدد تھا. اللہ اکبر, اللہ کے بندو, اگر کوئی قاضی کسی چور کا ہاتھ کاٹتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قاضی متشدد ہے. کوئی قاضی اگر کسی زانی کو سنسار کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بڑا ظالم ہے, یہ سختی کرتا ہے. نہیں, وہ قانون کی پاسداری کرتا ہے, اصولوں کی پاسداری کرتا ہے. ایسے قاضی کو منصف کہتے ہیں. اس مرد مجاہد میں یہ تھا کہ اصولوں کا بڑا پاسدار تھا, اپنے لیے, دوسرے کے لیے, ہر معاملے میں اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اصولوں سے اتنی پابندی, کوئی روایت اصولوں پر صحیح اترتی ہے, کبھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے, لکھ لیتے کہ حدیث صحیح ہے. کوئی روایت ضعیف ہوتی, چاہے کتنی حق میں ہوتی, اگر اصولوں پہ پوری نہیں اترتی تو وہ کہہ دیتے کہ یہ ضعیف ہے. یقین جانیں اس مرد مجاہد کی اصولوں سے پاسداری جب پڑھتے ہیں سلف یاد آ جاتے ہیں. اس بندے کی تصانیف جب پڑھتے ہیں, یا اس کی شخصیت کے ساتھ جب زیارت کا موقع ملتا تھا, اس بندے کو دیکھ کے سلف یاد آتے تھے. جس طرح ہمارے سلف میں ہمارے ائمہ کس قدر اصولوں کے پاسدار تھے, اس مرد مجاہد میں وہ اصولوں کی پاسداری تھی. تو حاصل کلام یہ ہے کہ دونوں وقت کے امام, محدث شام, محدث العصر, شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, اللہ کے ولی تھے. اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. اور دوسرے جو محدث العصر حافظ زبیر علی زئی کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے مختصر ذکر کیا ہے, یہ بھی اپنے زمانے کی عظیم شخصیت تھی. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں مولا کریم اس جیسے عظیم لوگوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ان کا نقش قدم محنت والا, کوشش و کاوش والا, اصولوں والا, قواعد و ضوابط والا, کتاب و سنت سے محبت والا, خاص طور پر علم حدیث سے شوق والا راستہ ہے, اللہ پاک ہمیں بھی اس راستے سے جوڑے. اسی طرح علم حدیث کو امانت سمجھ کر سیکھنے, سمجھنے, آگے سمجھانے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.